بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، 7 رکوع ہیں، 69 آیات ہیں۔ اس سورت کا جو شماریاتی جائزہ ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق اس کی آیات کی تعداد 69 اور اس میں کلمات 980 ہیں، جبکہ 4165 حروف ہیں۔ تو اس میں عنکبوت کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی یہی گزرے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے، یعنی انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے، وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کا وہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، فإن عجل اللہ لآت، تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا۔ اللہ کا معین وقت جو اللہ نے تعیین جس وقت کی کر دی ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور وہ شخص، ہر وہ شخص جس نے جہاد کیا، محنت اٹھائی ہمارے رستے میں، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، دین کے رستے میں جد و جہد کرتا ہے، تو اپنے ہی فائدے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے دور کر دیں گے، جھاڑ دیں گے۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم انہیں ہر حال میں دیں گے بہترین بدلہ، ان کا اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں لازماً صالحین میں، نیک لوگوں میں شامل رکھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سچا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ظاہر کر کے رکھے گا منافقوں کو بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، انہوں نے ایمان والوں سے کہا، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کے پیچھے چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے لازماً قیامت کے دن باز پرس ہوگی، أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان کے درمیان 50 برس کم 1000 برس تک رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کو طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ سے کام لو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم تو جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بن کے رہو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم لوگ تکذبو جھٹلا رہے ہو، یعنی اے کافرو تم جھٹلا رہے ہو نبی پاک علیہ السلام کو، فقط کذب امم من قبلکم، تو یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا، دیکھو،
کیف بدأ الخلق، اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا. ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا. وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو، بے بس کر سکتے ہو اللہ کو، اور نہ ہی آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار.